ہمارا پیغام کیا ہے؟ اولیاء اللہ نے ہمارے تک کیا پیغام دیا؟ یہ وہ لاہور ہے جہاں ہندو رہتے تھے، سکھ رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے. ایک اللہ کا ولی آیا، پورے برصغیر کو کلمہ پڑھا دیا. سبحان اللہ. آج بھی وہ مشن چل رہا ہے. میں اکثر اپنی سیالکوٹ میں مختلف جگہ پہ محفلوں میں کہتا ہوں کہ لاہور میں 2 بادشاہ ہو گزرے ہیں. لاہور میں کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں؟ 2. سب بولو 2. ایک دریائے راوی کے اس طرف گزرے، ایک دریا کے اس طرف. جو دریائے راوی کے اس طرف بادشاہ ہیں، میں بھی لاہور کا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، یار دوست مل کر مقبرہ جہانگیر جاتے تھے سیر تفریح کرنے کے لیے، کبھی یادگار، کبھی قلعے، کبھی بادشاہی مسجد، کبھی کہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے بچپن سے لے کے آج تک وہ بادشاہ جس کی سلطنت ہندوستان، ایران، افغانستان، یہ پوری برصغیر کی بادشاہی کا وہ پہلا مالک تھا. سیاہی سفیدی کر دے، لاکھوں کو مروا دے، لاکھوں کو چھوڑ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج اس کی قبر ہے نا جی، مقبرہ جہانگیر ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں کسی نے 10 روپے کا پھول چڑھایا، کسی نے جا کے چادر پوشی کی ہو. وہاں جاتے بھی ہیں تو جوتیوں سمیت جاتے ہیں. اور ایک بادشاہ دریا کے اس طرف، سبحان اللہ، جس نے ساری زندگی جھونپڑی پہ گزاری، چٹائیوں پہ گزاری، مٹی کے برتنوں میں گزارا کیا، آج سونے کے دروازے لگ رہے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچے کو سکول داخل کرانا ہو نا بچے کو، تو ہم والدین دیکھتے ہیں کہ علاقے کا کون سا سکول اچھا ہے، وہاں کے طالب علم کیسی پڑھائی کرتے ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ ساری زندگی تو جھونپڑی میں رہے. آج بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تاجوار بھی وہاں آگے سر جھکا رہے ہیں. انہوں نے کیا اللہ کو راضی کر لیا. صرف اللہ کو راضی کر لیا. اللہ کو راضی کیسے کیا کہ اللہ کی مخلوق تک کلمہ حق پر آیا. اللہ کی مخلوق تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا کر دنیا کو بتایا کہ وہ مالک کائنات، اس کی ہم نے پوجا کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. اگر اس کا ذکر کرو گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. وہی پہ پیغام لے کے فقیر نکلتے ہیں. میرے پیر و مرشد حضرت تاجدار مہری شریف، شہنشاہ نقشبند، عالم مبلغ اسلام، قیوم پنجم، الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد والد گرامی حضور قبلہ عالم سلطان الاولیاء زنی زربخش الحاج خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ. پہلی دفعہ سن 53 کے اندر جب حج پہ گئے تو 313 آدمیوں کا قافلہ بائی روڈ کھاڑیاں سے چلے، بسوں پہ آئے تو داتا حضور کے دریا کے اس طرف آپ نے ڈیرا لگا لیا. دریا کے جنگل میں عوام تھا اس وقت، آپ نے وہاں ڈیرا لگا لیا، پڑاؤ ڈال دیا، بسوں کو کنارے پہ کر دیا. وہاں بیٹھ کے رب شروع کی، اللہ اللہ شروع کی. کیا لوگ کہنے لگے حضور جاتے کیوں نہیں؟ آگے بڑا بہت لمبا سفر ہے، آپ ادھر ہی ٹھہر گئے. آپ نے کہا داتا حضور سے مہر لگواؤں گا تو پھر مدینے جاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. داتا حضور سے مہر لگواؤں گا تو پھر مدینے جاؤں گا. حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پیر و مرشد نے بھیجا انڈیا کے لیے، ہندوستان کے لیے، جاؤ جا کے اللہ کے رسول کا پیغام پہ جاؤ، تو حکم دیا جاؤ پہلے داتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا، وہاں جا کے بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی، عبادت و ریاضت کرنی. جب وہاں سے مہر لگے تو پھر ہندوستان میں جانا، سارا ہندوستان تمہارا. سبحان اللہ. کیا کیا 40 دن وہ بیٹھے ہوئے، 40 دن بیٹھے. جب آنکھیں کھولی تو بے ساختہ منہ سے نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل رتن. سارے پڑھ لو. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کر واہ کرم دونوں جو میں رکھ.
خدا کی قسم سے قاری صاحب نے ایک آدمی کا واقعہ سنایا نا 10,000 مل گیا. وہ 10,000 کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں بچپن سے جا رہا ہوں داتا حضور. جب مرید ہوا اس کے بعد روٹین بنا لی. جمعرات کی ساری سلطان پور دکان تھی, عشاء کی نماز پڑھنی, دکان بند کرنی, دوستوں کو ساتھ دینا, سائیکلیں چلانی, ایک سجدہ کو پیچھے بٹھانا, ایک کو آگے بٹھانا, ذکر کرتے کرتے داتا حضور کی بارگاہ میں جانا, ساری رات وہاں بیٹھنا. مرشد کریم نے ایک دن حکم دیا, وہ جایا کرو یار, اور سب کو جایا کرو, وہ قادری ہو, چشتی ہو, سروردی ہو, تمام سلاسل کے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو, کم دی چیز ملے تو پلے بننے آ. ساری رات یہی روٹین رہنی. کسی اور درویش کو بیٹھنا, کسی اس درویش کو بیٹھنا, کسی اس درویش کو بیٹھنا, اس محفل سے بیٹھنا, اس محفل سے بیٹھنا. وہ منظر میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے داتا حضور کی بارگاہ کے اندر, یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. خدا کی میں رات کو 2 بجے کا ٹائم سیڑھیوں پہ آیا, باہر نکلے, باہر طرف چائے کے لیے باہر جانے لگے تو ایک آدمی سیڑھیوں کے پاس کھڑا آواز دے رہا ہے, داتا حضور منو نہیں پتا, میں تو تہاڈے کول آیا سا, میرا پتر کون لے گیا, میں تہاڈے کول آیا سا, میرا پتر کون لے آیا, مینوں نہیں پتا, میں تو پتر رہ کے جانا ہے, میں تہاڈے کول آیا سا, میں کسی دنیا دار کو تھوڑا گیا ہاں, میرا پتر کو چک کے لے گیا, مینوں نہیں پتا, میں کول کھلوتا اپنی آنکھاں نال دیکھیا, یقین جانو سامنے پوڑیاں تو ایڈا بچہ تھلے اتر کے اپنے باپ نال گلے لگ گیا. سبحان اللہ. حیران پریشان, دنیا کٹھی جو وہ پتر تو کتوں آیا, کہندا 2 بندے مینوں چک کے لے گئے سن تے ہنے ایتھے چھڈ گئے. سبحان اللہ. یہ تو دنیا داری ہے, یہ تو دنیا داری ہے. اب یقین جانے میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا, ٹرین پہ سفر کر رہا تھا لاہور سے فیصل آباد, تو میرے سامنے ایک آدمی گون سا پہنا ہوا بڑی عمر کا آدمی تھا. تو میں بیٹھتے ہی اپنے مرشد پاک کا بتایا ہوا وظیفہ بیٹھ کر کیا, اللہ کا ذکر کیا, شجرہ پڑھا, سارا کچھ کیا. پڑھ کے جب دعائے خیر کے فارغ ہوا نا تو مینوں کہنے لگا, پتر یہ کی کرنا ہے پیا؟ میں کیا اپنے مرشد پاک کا وظیفہ بتایا, دسنا سا پیا, کیونکہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ ریل کار جاتی سی تو لاہور فیصل آباد دی. میں کیا اودے تے میں ٹائم نہیں سی پڑھن دا, تے میں وچ بیٹھ کے پڑھیا. کہندا کیا بات, کیا بات, کیا بات. ایک بندہ کولوں کہن لگا, اور چھڈو جی انہاں پیراں فقیراں نو, اے دیکھو سامنے داتا صاحب کوئی سجدے پیا کردا ہے, کوئی کچھ پیا کردا ہے, کچھ پیا کردا ہے. میں اودے تکیا, میں کیا چپ کر رہی اللہ دیا بندے, اور تم دیکھے ہی کچھ نہیں, میں نے داتا حضور کی ایسی باتیں کی. بچہ تھا 19-20 سال عمر تھی. جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا میں کافی دیر بیان کرتا رہا. وہ آدمی زاروں قطار رونے لگ گیا جو سامنے بیٹھا ہوا تھا, کون بہنا ہوا تھا, زاروں قطار رونا. وہ اس کی ہچکی بچ گئی, اس کو تو میں نے خاموش کرا دیا. 2 منٹ کے اندر اس کی جئی کی تئی پھیر دی میں نے, کہ تیرے کو کیا پتا ولیوں کی شان کیا, میرے سے پوچھے. ہاں جی, میں کہ ولی وہ ہیں جو آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ جنت کے راستے میں ڈال دیتے ہیں. ولی اس کو کہتے ہیں. ہم اس کو ولی نہیں کہتے بھنگ کوٹن والے, چرساں پین والے, طرح تمیز گنڈے کرنے والے, طرح یہ خرافات کرنے والے, ہم ان کو ولی نہیں کہتے. میرے مرشد کہتے ہیں ولی وہ ہے جس کے بعد بے نمازی آئے تو نمازی ہو کے چلا جائے. ولی بندے کو رب سے ملانے والے ولی اس کو کہتے ہیں. وہ رونے لگ گیا, تاڑے مار کے رونے لگ گیا. میں نے کہا پتر داتا صاحب دیا گلاں سنائی جا, داتا صاحب دیا چھٹ گولی مار پڑے, تو میں نے داتا صاحب دیا گلاں سنائی جا. میری داڑھی بھی نہیں سی, چھوٹی عمر سی, بڑے عمر کا سی. جس لئے کافی ٹائم گزر گیا نا, تو میں کیا بزرگو تسی کتوں آئے ہو؟ کہندا میری بھی روٹین ہے ساری کہ میں ہر جمعرات دی رات ساری رات داتا حضور کی بارگاہ گزارنا. ہون بھی میں داتا حضور کی بارگاہ چوں آیا. کہندا بڑے عرصے دی میری آس سی مدینے جاواں, لیکن میرا بہت بڑا کاروبار ہے فیصل آباد کے اندر, میرے تو سوا چلان والا کوئی نہیں, فرصت نہیں سی ملتی مدینے جان دی. اج میں اتنے بیٹھا تھا دربار, نفل پڑھے, ذکر کیتا, بڑی دل سامنے بیٹھ کے سرکار نو عرض کی تھی, سرکار کو کرم کر دیو, میں مدینے دی حاضری میں مل جائے, حضور کو کرم نوازی فرما دیو, کوئی وسیلہ بن جائے, میں مدینے چلا جاؤں. میں نہیں کر حضور کر دیاں. کہندا میری اکھ لگ گئی, آقا علیہ السلام دی زیارت ہوئی, آپ نے پھڑ کے مینوں اپنا روضہ ظاہر کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سانو پوچھو داتا صاحب سے کی ملتا ہے. اجی پاگل 3 دن ملتان دا سفر کر کے آیا.
رات نو بی پی بلڈ پریشر 100 تک پہنچیا سی، اٹھیا نہیں جاتا، بیٹھے نہیں جاتا، جانا داتا حضور جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، پاویں رین کے جائیے، پاویں ویل چیئر تے جائیے، جس طرح بھی جانا سنگیاں تیار کیتا نال لے کے سویر دے آئے ہیں کوئی تھکاوٹ اجڑ پچھوں آئے نے تھکے، نہ کسی دی گردن نے لی تے نہ کسی دا کوئی چیزیں لی، خدا دی قسم یہ وجد آنا وجدانی کفیت اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے کسی مرد کلندر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے، کسی مرد کلندر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیو۔ بابا جی فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور کیا ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ عشق پیدا کرو، ولیوں کے پاس جاؤ، پیروں کے پاس جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کیا خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں؟ کیا قرآن پڑھ لینا کافی نہیں؟ روزے رکھ لینا کافی نہیں؟ بابا جی فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ کہتے ہیں بات تیری بات صحیح ہے، لیکن فقیروں کی بات میں وزن زیادہ ہے۔ کہتے ہیں وہ کس طرح؟ کہتے ہیں یہ دل ایک جنگل ہے، یہاں ہر قسم کے درخت جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، گناہوں کے، قدورتوں کے، بغض سے، کینہ سے، کہیں کوئی کچھ سارے جانتے ہیں کون سا درخت یہاں اگا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک درخت کٹ جاتا ہے، سبحان اللہ، ایک درخت کٹ جاتا ہے، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے پھر کسی غلط جگہ پہ دیکھتا ہے تو پھر درخت اگ جاتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے نا 2 درخت کٹ جاتے ہیں، روزہ ختم ہوتا ہے پھر دنیا داری کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر درخت اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری زندگی یہ درخت اگتے رہتے ہیں، کٹتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جا کسی اللہ والے کی بارگاہ کے اندر اور کسی اللہ کے درویش کے پاس جا، کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں جا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا تیرے دل پہ نگاہ ڈال کے سارے جنگل کو راکھ کر دے، سبحان اللہ، پھر ذکر کرنے کو دل کرتا ہے۔ نہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسی محفل میں بھی میں نے دیکھتا ہے، ہر روز محفلوں میں دیکھتے ہیں آگے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، ان کو وجد نہیں ہے، ان کو ہوش نہیں ہے، پیچھے کوئی وہ ہنس رہا ہے، کوئی ادھر منہ دیکھ کے ہنس رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کیا ہے وہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دبا لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دبا لگ جاتا ہے، آخر ایک وقت آتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کو نیکی کا نیک پتہ چلتا ہے نہ گناہی کا پتہ چلتا ہے۔ کسی کو بولے یار یہ تم مکان بنا رہے ہو، سود پہ پیسے لے رہے ہو، سارا زمانہ لے رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں حلال حرام کے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز اسی وقت آئے گی جب کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں جاؤ، کچھی صحبت، اسی لیے ولیوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 7 سال عبادت بیریا۔ 50 سال پہلے میں دربار عالیہ موری شریف گیا تھا، 19 سال میری عمر تھی، ایک چھوٹی سی دکان تھی لاہور سلطان پورے کے گڑیوں کی مرمت کرتا تھا۔ آج پورا زمانہ فکسڈ ہے، پورا کرم ہے میرے خواجہ محمد معصوم کا۔